سعدیہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ تھا جس کی سب طرف بہت اس کی گونج بھی تھی اور اس کا انتظار بھی تھا، لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس نے انفارچونیٹلی ابہام کو بڑھا دیا ہے۔ بڑا سادہ سا سوال تھا کہ آئین کی شق کے تحت جو ہے وہ انتخابات کو 90 دنوں میں ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اور اس کے اوپر جو تھا وہ چونکہ شک بھی بڑے واضح تھی اور چیف الیکشن کمیشن نے ایک اس کو کیا بھی تھا، ایک سو موٹو تھا جس پہ کہ اعتراض ہوا، اور پھر 9 پہ رکنی بینچ جو تھا وہ 7 اور 7 سے جو ہے وہ 5 سے 3 پہ آیا۔ تو جو فیصلہ ہوا ہے اس میں 90 دن کے اندر انتخابات سے آگے پہلے بھی گئے تھے اور ابھی بھی دوبارہ گئے، اور صرف یہ نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے جو انتظامات تھے وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تو وہ جو انتظامی امور تھے اس کو بھی ایکسیڈ کیا الیکشن، اور پھر جو 90 دن میں کروانے تھے اس سے آگے چلی گئی الیکشن کمیشن کے اختیارات لے کے سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ نے یہ آئین کی کس شق کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ 90 دن سے آگے انتخابات کو لے جانا ہے۔ پھر خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی ٹوٹی تھی، اس کے بھی انتخابات تھے، وہاں پر وہ معاملہ زیر سماعت رکھا۔ تو آئین کی شق اگر پنجاب کے اوپر عمل درآمد اس کا ہوتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا پہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پہ بھی ایک ابہام جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ باقی جو الیکشن کمیشن کا اختیار جو ہے اس کو ایک آئینی ادارے کے طور پر پہلے دن سے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے بائی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن اسکیجول جو ہے اس کا اناؤنس کرے۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، اور سپریم کورٹ سے کہیں زیادہ بڑھ کے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ تو بہت ساری جو آئینی توجیحات پیش کی جا رہی تھیں اس کے خود اس کو نگیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے۔ اور لیکن عاصمہ اب یہ فیصلہ تو آ گیا نا، اب کیا اس سے بھی ہائر کسی لیول کے اوپر جائے گا یا ریویو میں جائے گا؟ ریویو میں بھی جائے گا تو وہاں امکان تو نہیں ہے پھر اس کے تبدیل ہونے کا؟ اب تو حکومت پابند ہے اس کے اوپر عمل کرانے کی۔ دیکھیے حکومت تو پابند اس وقت ہوتی جب یہ قانون سازی کے اندر نہ جاتے۔ پارلیمنٹ کے اندر آلریڈی معاملہ ہے، پھر خود سپریم کورٹ جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، اس کے فوراً بعد جو ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے 6 ججوں کا، اس بینچ میں بھی ایک تفریق کو اور تقسیم کو مزید واضح کر دیا ہے۔ تو پہلے تو سپریم کورٹ اپنا جو ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا کیس ہے، اور اس کیس کا جس میں کہ کوئی ابہام نہیں تھا کہ آئین کی شق کے مطابق 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونا تھے۔ یہ بات تو درست ہے، اس سے میں آپ کوئی بھی اس سے روگردانی نہیں کر سکتا، لیکن وہ 90 دن کے اندر ہی ہونا تھے، اس سے آگے لے جانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر 63 کی تشریح کے تحت اس کو ری رائٹ کیا ہے۔ یہ بھی غیر آئینی بات ہے، یہ بھی قانونی بات نہیں ہے جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے۔ 90 دنوں میں ہی انتخابات ہونے چاہیے تھے، اور یہ انتخابات صرف پنجاب میں نہیں خیبر پختونخوا میں بھی ہونے چاہیے تھے، مگر یہ جو اختیار ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ آلریڈی ایک قانون سازی اس سے ہوئی ہے، وہ جیسے ہی صدر صاحب کے دستخط اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ 20 دن میں قانون بن جائے گا، اس کے بعد یہ ریویو میں جائے گا، اور اس سے ابہام اور بڑھ جائے گا۔ دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے اگر یہی معاملہ فل کورٹ کے ذریعے سے کرتی تو اجتماعی دانش اس کے اندر آتی، ایک ایسا کلیکٹیو ڈیسیژن آتا جو کہ آئین کے مطابق ہوتا اور کوئی اس پہ اعتراض بھی نہ کرتا۔ تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ اتنے بڑے آئینی ایشو کو ابہام کے ساتھ پیدا کر کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کنٹروورشل بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب نہ صرف یہ بینچ کنٹروورشل بنا بلکہ اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کنٹروورشل بنا ہے، اور یہ فیصلہ بھی متنازع ہوگا۔ اس کے بعد جتنی بھی اس کی ریپریکیشنز ہیں، اس کے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ سب کے سب متنازع ہوں گے۔ تو ایک آئینی معاملے کو فل کورٹ بنا کے اس میں سننا چاہیے تھا۔ اول تو یہ سیاسی معاملہ تھا، اس پہ عدالت کو نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر بھی آئین کے مطابق انہوں نے 90 دن کا فیصلہ کرنا تھا، وہ ضرور کرتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ فل کورٹ کے ذریعے اس کو کیا جاتا تاکہ یہ جو تقسیم ہے یہ سامنے نہ آتی۔ اب وہ کیا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے جو اپنے وہ ابھی 2 بجے ایک اور سماعت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہاں پر دیکھیں ایک چیز، سوری ٹو کٹ یو آف آسما، دیکھیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی تھا یہ کہا گیا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آئین الیکشن کمیشن کو تاریخ میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات بھی مینشن کی گئی ہے، اور انتخابات کا شفاف اور غیر جانبدار انعقاد کرایا جائے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب اگر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا تھا اس کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اب کیا سپریم کورٹ اس کا ڈیٹ یا پھر جو طریقہ کار اور جو ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہیں یہ کلیئر فیصلہ ہے، یہ اناؤنس نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیے سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں اناؤنس کر سکتا تھا، جو پہلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے
30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی. تو 90 دن کے اندر انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دن بھی اوپر نہیں جا سکتے. تو سپریم کورٹ نے 30 اپریل سے آگے کی جو ڈیٹ مان لی کہ بیرسٹ منیمم ٹائم. تو دیکھیے یہ تو قانونی نقطہ ہے کہ آپ نے بیرسٹ منیمم ٹائم کیسے دے دیا جبکہ آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں. آپ تو کہتے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ کو انتخابات حد صورت کروانے ہیں. پھر یہ قانون، یہ آئین کی شک اگر پنجاب پہ لاگو ہوتی ہے تو یہ شک جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہ کیوں لاگو؟ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل ویل ٹیکن، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جب آئین کہہ رہا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے اور سپریم اور حکومت جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ نہیں کروا رہی بائی اینی مینز کسی بھی ریزن کی وجہ سے، اور سپریم کورٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ کروائیں، تو یہاں پر ایسا نہیں لگ رہا کہ انیشلی جو ہے وہ اپیرنٹلی حکومت جو ہے وہ بھاگ رہی ہے الیکشن سے، کوئی بھی وجہ ہو یا پہلے اس نے آئین کی وائلیشن کی؟ نہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ حکومت اگر فرار حاصل کر رہی تھی تو سپریم کورٹ بھی پھر 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا کہتی نا. وہ جو ایکسیڈ کیا انہوں نے وہ کس کا شک کے تحت انہوں نے کیا؟ کیا آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن سے آگے آپ انتخابات سے جا سکتے ہیں؟ صحیح، ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے. ہم تو قانون اور اس کی بات کر رہے ہیں. حکومت تو فرار چاہتی تھی، حکومت تو فرار کر رہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا فیصلہ ہوتا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ 63A کی جو آپ نے تشریح کی تھی اس کے ساتھ بھی جوڑ کے اس کو پڑھتے. کیا ہی اچھا ہوتا آرٹیکل 224 کو بھی ساتھ مکس کرتے. یہ ایک اکیلا فیصلہ نہیں ہے جس کو کہ آپ نے کرنا ہے. یہ تو اسی طرح ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نماز کے پاس مت جاؤ، اگلی شک آپ اگلی آیت غائب کر دیں کہ جب نشے کی حالت میں ہو. تو آپ نے اپنی من پسند انٹرپریٹیشن دی ہے. اچھا اسما، اپیرنٹلی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیونکہ وہاں سے ابھی تک صرف اعظم نذیر تارڑ کی ایک جو ہے وہ پریس ٹاک سامنے آئی ہے، کچھ واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی. حکومت کے پاس اب کیا ہے؟ دیکھیے حکومت کے پاس تو اب حکومت کو ایک بیانیہ مل گیا ہے اور انفارچونیٹلی یہ بیانیہ سپریم کورٹ نے پرووائڈ کر دیا ہے. جو ٹسل چاہتی تھی حکومت وہ ٹسل سامنے آ چکی ہے، اور یہ ٹسل 3 ورسز 12 کی، اور خود سپریم کورٹ کے اندر وہ ٹسل جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے. یعنی کہ خود سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 6 رکنی بینچ جو ابھی دیکھے بڑے سوال سنے گا، خود چیف جسٹس صاحب نے یہ مائنڈ دے دیا کہ انہوں نے بینچ کو بنا دیا. تو آپ نے کس طرح سے آپ اپنے ہاؤس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا، اور وہ جنگ جو ہے اب پہلے اندر کی جنگ بن گئی ہے، یعنی کہ جو کہ سپریم کورٹ کی جنگ ہے، اور پیچھے اس کے حکومت. یہ بالکل 1997 کی سجاد علی شاہ صاحب کی صورتحال آ گئی ہے، جس میں کہ انہوں نے ایک آئینی ترمیم کو جو ہے وہ ختم کیا تھا، کور دیا تھا پریزیڈینشل جو 58(2)B تھی اس کو جو ختم کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر کیا ہوا تھا؟ پھر سجاد علی شاہ صاحب کو ان کے جو ساتھی ججز تھے انہوں نے مجبور کیا تھا کہ وہ گھر چلے جائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ آپ کس طرح سے اپنے ہاؤس کو خود ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو، اس تقسیم کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ یہ کنفنٹریشن جو ہے یہ حکومت تو نہیں بلکہ خود سپریم کورٹ کی کنفنٹریشن یا محاذرائی بن گئی ہے. اب کچھ ججز ایک سائڈ کے اوپر ہیں اور کچھ ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہے. کیا ایسی سچویشن میں پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کے فیصلوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ اجتماعی دانش اور فل کورٹ کے فیصلے تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے. اور پھر جو جسٹس قاضی فائزیزہ کا کیس تھا، معاملہ تھا، ان کا جو فیصلہ تھا اس کو آپ نے رجسٹرار کے ذریعے سے ڈسمس کیا. کیا کبھی تاریخ میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی رجسٹرار جو ہے یہ فیصلہ کر دے؟ یہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر آپ نے رجسٹرار کو، حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اس کو برطرف کرے، انہوں نے ان کو ہٹایا ہے اس جگہ سے، اور آپ نے پھر جو ہے وہ آج 6 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا اسی معاملے کے اوپر سننے کے لیے. تو یہ تو کلیئر کنفنٹریشن ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کنفنٹریشن سپریم کورٹ میں آئی ہے ان فیصلوں کی وجہ سے. اور اس فیصلے پہ میں یا آپ بات نہیں کر رہے، اس فیصلے پہ خود ان کے اپنے معزز جج صاحبان بات کر رہے ہیں، جن کی اس وقت تک جو رائے ہے وہ اکثریتی رائے بن چکی ہے، کیونکہ 9 کا فیصلہ جو تھا وہ 3 تک گیا ہے. 9 رکنی بینچ کیسے ٹوٹ کر 3 تک گیا ہے یہ پوری کہانی خود بیان کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے اداروں کو، اور اداروں کو آپس میں خود، اگر الیکشن کمیشن سے انتظامات کی خود سپریم کورٹ اپنے ہاتھ میں لے لے گی، اگر یہ پارلیمان کے اختیارات بھی خود لے لے گی کہ وہ آئین کو تشکیل دے دے، آئین کو تحریر کر دے، تو معذرت کے ساتھ پھر پاکستان میں کون سا آئین اس وقت کام کر رہا ہے؟ یہ کون سی پارلیمانی جمہوریت ہے جو کہ کام کر رہی ہے؟ کیا اس کو آپ جوڈیشری کی طرف سے
नहीं समझेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन जो है उसके ऊपर खुद हमला हुआ है इस वक्त सब पहले 63 की सूरत में, और अब ये जो इंतखाबात है इसके हवाले से आप एक शिक के लिए तमाम इदारों के इख्तियारात को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप एक शिक की प्रोटेक्शन के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आप उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो ये सवाल सिर्फ ये है कि हर इदारे को अपनी रूह के अंदर अपने जो उनकी जो इख्तियारात हैं उनके अंदर काम करना पड़ेगा। उनके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो तमाम कवानीन को जो है वो अपने हाथ में ले लें या वो आइन को अपनी मर्जी से उसकी इंटरप्रिटेशन करें। ठीक, आसमा अब बात करते हैं थोड़ा सा इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। इसकी अमल दरामद करने के हवाले से बताया गया कि 14 मई को पंजाब के इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया गया है, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हुकूमत की जानिब से 2 पॉइंट्स उठाए जा रहे थे, एक सिक्योरिटी का बात की जा रही थी कि नहीं दी जा सकती, दूसरा फाइनेंस की बात की जा रही थी कि अखराजात नहीं हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 21 या 20 बिलियन रुपए वफाकी हुकूमत फराम करेगी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इनेकाद के लिए, और तमाम सिक्योरिटी किसी तरह भी मुमकिन बनाई जाएगी। अब इलेक्शन में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसके साथ साथ 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों का जायजा लेगा। अगर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जाती है, जिसकी 10 अप्रैल की तारीख दे दी गई है, यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर अगर कोई अमल नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसको भी सुनेगा। जी बिल्कुल, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो इस पे तौहीन अदालत वज़ीर आज़म। आसमा शिराजी आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जरा नाज़रीन तक पहुंचाएं। हाफिज